آج پورا دن یہاں آرو آفس میں ISI کا کرنل گھوم رہا تھا, FC کے کرنل گھوم رہے تھے, آرمی کے نمائندے گھوم رہے تھے. یہ الیکشن کوئی جمہوری یا الیکشن کمیشن کا الیکشن نہیں تھا, نہ کسی آرو کا کوئی اختیار تھا. یہ الیکشن GHQ کا الیکشن تھا. جتنے فیصلے جاری ہوئے یہ الیکشن کمیشن کے فیصلے نہیں ہے, یہ GHQ کے فیصلے. یہاں جتنے ادارے ہیں وہ IJ کے, چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو, چاہے وہ عدلیہ ہو, چاہے وہ ملک کے دیگر ادارے ہو, تمام کے تمام ادارے IJ کے. ان کا کام بارڈر سنبھالنا ہے, لیکن بدقسمتی سے 75 سال سے یہ لوگ ہمارے ملک کے الیکشن کو بھی مینج کر رہے ہیں. ہمارے سائل وسائل کو بھی انہوں نے زبردستی ہم سے چھینا ہوا ہے. ہمارے نوجوان بھی لاپتہ کیے جاتے ہیں. ہمارے پاور اسٹرکچر کا سب سے بڑا قصور یہ کہ یہ ملک میں کسی بھی حقیقی سیاسی کارکن کو آگے نہیں آنے دیتے ہیں, کیونکہ وہ ان کے مزاج کے مطابق ان کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. وہ قوم کے لیے سوٹیبل ہے, وہ وطن کے لیے سوٹیبل ہے, وہ مظلوم انسانوں کے لیے سوٹیبل ہے. اور یہ لوگ اس ملک میں رول آف لا کی حکمرانی نہیں چاہتے ہیں. اگر یہ لوگ اس ملک میں دستور کی حکمرانی چاہتے تو آج ISI کا کرنل یہاں آرو آفس میں نہیں بیٹھا ہوتا. آج جو کر رہے ہیں یہاں پنجاب میں یا خیبر پختونخوا میں یہ سب نہیں ہو رہا ہوتا. رات کے 2 بجے تک جس دن الیکشن تھا تمام 179-180 سیٹ پہ PTI کامیاب ہے. عثمان ڈار کی والدہ 1,38,000 پہ کھڑی ہوئی ہے, مقابلے میں جو خواجہ آصف ہے اس کے 81,000 ووٹ ہے. صبح جب جاگتی ہے 1,38,000 کو 1,01,000 کر دیا, 81 کو 1,40,000 یا 38 پہ پہنچا دیا. مذاق بنایا ہوا ہے. یہاں بلوچستان میں ایک صوبائی حلقہ ہے, اس میں 3 دفعہ نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے. وہ سردار یار محمد رند والا حلقہ ہے جس پہ کرد گیلو اور اس کا مقابلہ تھا. ایک دن نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا کرد گیلو کا کہ آپ جیتے ہو. سردار یار محمد رند جب احتجاج کرنے لگ گیا تو اسے دوسرا نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ وہ غلط تھا, آپ جیتے ہو. تیسرے دن اٹھ کے تیسرا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کرد گیلو کو, یعنی وہ